سوال 9 اور 10 محرم کے روزے کی شرعی حیثیت۔ جواب: عاشورہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزے میں محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزری ہوئے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، جس کی بنا پر فقہاء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورے کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ لہذا 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یوں عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔